الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دے ان کو جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، یقیناً ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، جب انہیں رزق دیا جائے کھانے کے لیے پھلوں میں سے تو کہتے ہیں یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا۔ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ اس سے ملتا جلتا ہے، ملتا جلتا دیا جاتا ہے، جائے گا، ملتا جلتا دیا جائے گا۔ اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور اس میں ہمیشہ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اس سے ملتا جلتا دیا گیا کہ یہ جواب ہوگا کس کا؟ رزق کا۔ اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور اس میں ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وبشر، شارح نے اس کی تفسیر اخبر سے کی، خبر دیجیے۔ یہ جو بشر ہے یہ سب سے پہلی خبر کو کہتے ہیں، سب سے جو خوش کن ہوتی ہے، پہلی خبر، سب سے پہلی خوش کرنے والی خبر، جس سے چہرہ خوش ہو جاتا ہے، جس سے چہرہ خوش ہو، یعنی وہ خبر سنتے ہی چہرہ کھل کھلا جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، تو اسے بشارت کہتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے بشارت کو اخبر کے معنی میں کیا ہے، یعنی یہاں معنی اخبر ہے، خبر دیجئے، خبر دیں ان کو جو ایمان لائے، خبر دیں۔ آمنوں کی تشریح کی ہے صدقوا باللہ، جنہوں نے اللہ کو مانا، جنہوں نے خبر دی ان کو جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ کی تصدیق کی۔ وعاملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے، اور شاعر کہتے ہیں اچھے عمل میں فرائض اور نوافل ہیں، من الفروض والنوافل، یہ عبارت لائے وضاحت کرنے کے لیے کہ صالحات سے مراد فرائض اور نوافل ہیں، یعنی فرائض اور نوافل۔ یا ایک سوال ہے کہ صالحات یہ جو ہیں یہ نیکیاں، یہ اعراض کے قبیل سے ہیں، کس کے؟ عرض۔ تو عرض کا خارج میں وجود نہیں ہوتا، ظاہر میں حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہوتا، ہاں کسی کے ساتھ یہ موصوف ہوتی ہے، یعنی یہ صفت لاحق ہوتی ہے جوہر کی، کس کی؟ تو جوہر ہوگا تو یہ اس کے ساتھ موجود ہوگی، اگر وہ ذات نہیں ہوگی تو یہ اس کے ساتھ موجود نہیں ہوگی، کیونکہ یہ صفت ہے، صفت کے قبیل سے ہے، عرض کے قبیل سے ہے، تو اس کا اپنا وجود نہیں خارج میں، تو لہذا اس کو ایک وجود چاہیے جس کے ساتھ یہ لاحق ہو، اس کے ساتھ۔ تو یہ جو فرمایا عامل الصالحات کہ انہوں نے صالحات کیے، تو صالحات کو اپنا وجود ہی نہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہے یہ صفت اور اعراض کے قبیل سے، لیکن اسم کا غلبہ ہے، اس کا، اس لیے یہ اسم کے قائم مقام ہو گیا، اس کے۔ تو آپ نے پڑھا تھا کہ ہو صفت کا صیغہ لیکن غلبہ کی وجہ سے اسے اسم کہا جاتا ہے، اور وہ اسمیت کی غلبہ کی وجہ سے اب وصف کا معنی لیا جاتا، یہ اسم کا لیا جاتا۔ وہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اسم وصف کا غلبہ ہوتا تو وہ وصف کے قائم مقام ہو جائے گا، یا اسم کا غلبہ ہے تو اب یہ اسم کے قائم مقام ہے، کس کے؟
قائم مقام ہے۔ ان لہم، شاعر نے آگے عبارت نکالی، ای بان لہم، ای یعنی یہ بتا رہے ہیں یہاں حرف جار حذف کیا گیا ہے، حرف جار حذف کیا گیا ہے۔ بھئی خبر دیجئے ایمان والوں کو جنہوں نے اچھے عمل کی، کس چیز کی؟ اس کے ساتھ خبر سنائیں کہ ان کے لیے باغات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں۔ اب پھر اس کا تعلق وہاں ہو جائے گا، وگرنہ با نہ ہو تو پھر یہ محلن منصوب ہے، محلن منصوب ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں، یعنی کیا؟ حدائق ذات شجرین، درخت والے باغ، کہاں سے؟ وہ مساکینہ، اور محلات، یہ جو اچھے عمل کریں، ایمان لائیں، اچھے عمل کریں، ان کے لیے درختوں والے باغات اور محلات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ شاعر کہتے ہیں ای تحت اشجارہا، ای یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اشجار جو آگے مضاف ہے وہ محذوف ہے، تحت اشجارہا، نہروں کے درختوں کے نیچے، نہروں کے وقصورہا، اور ان کے محلوں کے نیچے، یعنی یہ جو نہریں جاری ہیں تحت اشجارہا وقصورہا، یہ عبارت لا کر یہ واضح کر دیا کہ وہ درختوں کے نیچے اور محلوں کے نیچے جاری ہیں۔ کس کے؟ تو یہاں پھر اشجار اور قصور محذوف ہوگا۔ الانہار المیاہ فیہا، انہار یعنی کہتے ہیں پانی ہیں، فیہا ان میں، کیا ہیں؟ تو یہ کہ وہ پانی جو ان میں چلتے ہیں، نہریں تو نہیں چلتی، نہر تو جگہ ہے، نہر نے تو نہیں چلنا، نہر میں پانی ہوتا ہے، تو کہتے یہ عبارت لا کر اس کو واضح کیا کہ پانی اس نہروں میں چلتے ہیں، پانی چلتے ہیں۔ والنہر موضع الذی یجری فی الماء، اور نہر وہ جگہ ہے جس میں پانی چلتا ہے، نہ کہ نہر چلتی ہے، تو یہ اسے مجاز عقلی کہتے ہیں، مجاز عقلی کہتے ہیں کہ نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ نہر کی طرف، جرا کی نسبت نہر کی طرف کی ہے، حالانکہ نہر نہیں چلتی، نہر میں پانی چلتا ہے، تو حقیقت میں نسبت تو پانی کی طرف ہے، لیکن کس کی طرف کر دی؟ نہر کی طرف، تو اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ وہ تو جگہ ہے نہر، اور اس میں پانی چلتا ہے، تو جگہ کی طرف نسبت کر دی، حالانکہ حال ہے۔ تو یہ پھر لأن الماء ینہرہ، اس لیے کہ پانی اسے کھودتا ہے، پانی یعنی یحفرہ، پانی اسے کھودتا ہے، نہر کو پانی کھودتا ہے، تو اسناد الجری الیہ مجاز، تو نہر کی اس کی طرف جر کی نسبت کرنا، چلنے کی نسبت کرنا، یہ مجاز ہے۔ یہ کیا ہے؟ نہر کی طرف چلنے کی نسبت کر دینا، وہ کیا ہے؟ کہ نہر نہیں چلتی بلکہ پانی چلتا ہے۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب کبھی اس میں سے انہیں رزق دیا جائے، شاعر کہتے ہیں اطعموا من تلک الجنات، یعنی انہیں کھلایا جائے من تلک الجنات، ان جنات سے، ان باغات سے، تو جب انہیں کھانا کھلایا جائے تو رزق دیا جائے، من ثمرۃ رزقا، ٹھیک ہے، پھل کی قسم سے، پھل کی، تو من نوعہا، پھل کی قسم سے کھانے کو، تو وہ کہتے ہیں آج کہیں گے جب کبھی انہیں رزق دیا جائے، وہ کہیں ھذا الذی، یہ تو وہی ہے، یعنی ای مثل ما رزقنا من قبل، یہ تو اسی کی مثل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، تو یہ عبارت نکالی مثل، یہ وہ ہے یعنی اس کی مثل ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، کہ یعنی قبلہ فی الجنتی، یعنی اس سے پہلے یہ جو ہمیں دیا گیا قبلہ فی الجنہ، اس سے پہلے جنت میں، اس میں ہاں یہ کہتے ہیں کہ قبلہ فی الجنہ، یعنی دنیا میں اس سے قبل، دنیا میں اس سے قبل، اور جنت میں وہی دیا گیا۔
یعنی اس سے پہلے میں دیا گیا اور جنت میں بھی یہی دیا گیا۔ لتشابہ ثمارہا، کیونکہ ان پھلوں کی مشابہت ہے، پھلوں کی، اس لیے وہ کہیں گے کہ یہ دنیا سے ہمیں اس سے پہلے دیا گیا، پھر جنہ، اور جنت میں بھی یہ، تو جنت میں کیونکہ پھلوں کی آپس میں مشابہت ہے، آپس میں ملتے جلتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ بقرینہ، اس قرینہ کی وجہ سے، یہ جو قرینہ ہے یہ کیا؟ وَأُتُوا بِهِ متشابہا، یعنی جیو بالرزق، انہیں رزق دیا جائے گا، ان کے پاس رزق لایا جائے گا ملتا جلتا، کیا؟ یعنی انہیں دیا جائے گا ملتا جلتا، یشبہ بعضہ بعضا، شارح کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کچھ کے مشابہ ہوگا، کس میں؟ لوناً، رنگت کے اعتبار سے، کس کے؟ رنگت کے اعتبار سے، وَيَخْتَلِفُ طَعْمًا، اور کھانے مختلف ہوگا، ذائقہ مختلف ہوگا، تو یہ رنگت کے اعتبار سے تو کیا ہوں گے؟ مشابہ ہوں گے، لیکن ذائقے کے اعتبار سے مختلف ہوں گے، ذائقہ اس کا اور ہے، ذائقہ اور اس کا اور ہے، تو اس لیے وہ جب ان کے پاس لایا جائے گا ملتا جلتا، اس سے پہلے دنیا میں کہیں گے ہمیں ملا ہے، اس سے پہلے جو جنت میں مل رہا ہے، تو اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اسے شکلاً تو ملتا جلتا ہوگا شکلاً، لیکن حقیقتاً نہیں، ذائقہ مختلف ہوگا، ذائقہ۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان کے لیے اس میں ازواج ہیں، کیا مطلب اس کا؟ شارح کہتے ہیں من الحور وغیرہ، یہ عبارت لائے، یعنی حور اور اس کے علاوہ، یعنی حور بھی ان کی بیویاں ہوں گی، اور حوروں کے علاوہ دنیا میں بھی جو دنیا میں بھی بیوی تھی، تو یہ عورتیں تو وغیرہ، مطہرۃ، پاکیزہ، کس سے پاکیزہ؟ اس کی وضاحت کر دی شارح عبارت لا کر، کہ مطہرۃ تو بس ستھری ہیں، کس سے ستھری ہیں؟ حیض کل قذرین، اور ہر گندگی سے، ہر وہ کیا ہیں؟ ستھری ہیں، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، کیا مطلب؟ ماکثون ابداً، ہمیشہ رہیں گے، ٹھہرے رہیں گے، لا یفنون، کبھی فنا نہیں ہوں گے، ولا یخرجون، نہ اس سے نکلیں گے، نہ اس سے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور فنا نہیں ہوں گے، نہ جنت سے نکلیں گے۔ کہتے ہیں یہ جو آیت کریمہ ہے یہ یہود کے اس قول کا رد ہے، یہ آگے آ رہی کیا؟ وَنَزَلَ رَدَّ الْقَوْلِ الْيَهُودِ لَمَّا ضَرَبَ اللَّهُ الْمَثَلَ بِالذُّبَابِ فِي قَوْلِ تَعَالَى وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَالْعَنْكَبُوتِ فِي قَوْلِ تَعَالَى كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ مَا أَرَادَ اللَّهُ بِذِكْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الْخَسِيسَةِ، یہ آگے جو آیت آ رہی ہے نا، یہ یہودیوں کے اس قول کا رد ہے کہ اللہ پاک نے یہودیوں کے قول کو رد کرنے کے لیے نازل فرمائی کہ جب اللہ پاک نے مکھی کے ساتھ مثال بیان فرمائی اپنے قول، وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، کہ کوئی مکھی اگر ان سے کوئی شے لے جائے، وَالْعَنْكَبُوتِ کے ساتھ اپنے قول میں مثال دی، كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ، یعنی عنکبوت کی طرح، مکڑی کی طرح، تو ما اراد اللہ، بیت کیا تھا؟ ان جو گھٹیا گیا نے کمتر اشیاء کے ذکر کرنے کے ساتھ اللہ نے کیا ارادہ کیا؟ اللہ نے ارادہ کیا، تو فما ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اللہ پاک اس سے حیا نہیں فرماتا مثال بیان کرنے کو کیسی، چاہے وہ مچھر ہو یا اس سے اوپر، بس جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے وہ کافر وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال بیان کرنے کو اللہ پاک کیا چاہتا ہے، بہت سے اس سے گمراہ ہو گئے اور بہت سے اس سے ہدایت پا گئے، بہت سے اسے
ہدایت پاتے ہیں، بہت سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے ہدایت پاتے ہیں۔ اور گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق ہیں۔